آپ نے جو دیباچہ باندھا ہے سیرت کے حوالے سے بہت ہی عمدہ اور بڑا جامع دیباچہ ہے. میں اسی دیباچے کو آگے لے کے آپ کے سوال کا انشاءاللہ جامع جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیں جو عرب کا ماحول تھا وہ شرک بت پرستی سے گھیرا ہوا تھا. جی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. جی جی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کہ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے مگر پھر بھی وہ مشرک تھے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے یعنی جو عرب کے مشرک تھے نا جن کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے جی وہ اللہ کو مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے, وہ کہتے تھے کہ اللہ مالک ہے. اللہ کی تین, ایک ہے ربوبیت, ایک ہے الوہیت, ایک ہے اسماء و صفات. یہ توحید تین بنیادی اس پر مشتمل ہے. پہلی جو ربوبیت تھی نا کہ اللہ کو خالق و مالک ماننا وہ عرب کے جو لوگ تھے جو مکے کے مشرک تھے وہ مانتے تھے. کہ انہوں نے غلطی کہاں کی کہ جہاں سے ان کا عقیدہ درست نہیں ہوا, جہاں سے ان کا جو مذہبی ماحول تھا وہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. وہ کہاں آ کے انہوں نے الوہیت میں خرابیاں کی. یعنی جو بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی کہ یہ بت ہمیں براہ راست دیتے نہیں ہیں, ہم ان کے توسل سے اللہ سے مانگتے ہیں. یعنی وسیلہ یہ اب جو آپ نے ڈیفینیشن کی یہ بہت عمدہ ہے کہ ما نعبدہم الا ما نعبدہم یقربونا کہ ہم ان کے قریب صرف اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور قرآن مجید نے اس کی واضح طور پر اس کو باطل قرار دیا تھا کہ یہ جو ان کا ماحول تھا بالکل باطل تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو پھر جو اندھیرے تھے وہ اجالے میں تبدیل ہو گئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جو لوگ تھے جو مکے کے مشرک تھے ان کو شرک کی دلدل سے نکال کر توحید کی شمع کا ان کو سبق پڑھایا.